آپ تو بھی اسی بحث میں لگے ہوئے ہو نعوذ باللہ کہ نبی کے پاس علم غیب تھا اور میں کیا جنہاں نو استنجا نہیں کرنا آندا ہے، جنہاں نو استنجا پاک نہیں کرنا آندا وہ گدے جڑے وہ بحث کرتے نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ میں فتویٰ تو نہیں دیتا ہوں، آپ کو مشورہ ضرور دیتا ہوں۔ ہر ایک بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے، ہر ایک بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ ایس ایچ او کے پاس جاؤ گے نا، اس کا دائرہ ہے، ڈی ایس پی کا ایک دائرہ ہے، ایس پی کا بھی دائرہ ہے، ڈی سی کا بھی دائرہ ہے، وزیر اعلیٰ کا بھی دائرہ ہے، وزیر اعظم کا بھی دائرہ ہے، اس کی ملک کے باہر نہیں چلتی۔ ہر ایک بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنی اوقات سے فاضل بات کرتا ہے نا تو بڑے بزرگ بچوں کو بھی کہتے ہیں وہ رک جا، اوقات تو فالتو گلا نہ کر۔ نبی علیہ السلام کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے جن کا علم ہی مکمل نہیں ہے، وہ کریں گے فیصلہ اس کا۔ نبی کی کیا شان ہوتی ہے نا یہ نبی کو پتا ہے۔ اور جب ہمارے نبی علیہ السلام آئے تھے تو کوئی نبی نہیں موجود تھا، تو ہمارے اللہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ کی شان میں خود بیان کروں گا۔ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی صاحب خلق عظیم کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا، اور حد تو تب ہو گئی جب کہا کہ میں اللہ ہو کے اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی محمد رسول اللہ پر بھیجا کرو۔ امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کوئی ایک مولوی ایسا نہیں جنہیں نعوذ باللہ دیتے بحث کیتی ہو گئی۔ اے بدبختی ساڑھے سے آنی سی اور ساڑھی اوقات ہی نہیں۔ اسلام اطاعت کا مذہب ہے، فرما برداری کا مذہب ہے۔ اگر آپ اس بحث میں پڑیں گے تو یقیناً بے ادبی میں جائیں گے، چاہے آپ دائیں طرف کھڑے ہو کے بحث کریں چاہے بائیں طرف کھڑے ہو کے بحث کریں۔ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی غیر متنازع ہے، سن لو، نبی علیہ السلام کی ذات گرامی غیر متنازع ہے۔ میں علماء لدھیانہ کا بچہ ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں مرزا قادیانی کے ہم نے دانت کھٹے کیے، کبھی مناظرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اکابرین نے پہلے دن انگریز کو کہا تھا اے بدبخت سن لے، نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے مناظرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ازل سے اللہ نے ان کو بنایا اور قیامت ابد تک ان کی ذات گرامی ہے، ان کی شان کے برابر کوئی آ نہیں سکتا۔ اس پر کس بات کی بحث ہو سکتی ہے؟ بحث تو اس بات پر ہوتی ہے نعوذ باللہ جس میں شک ہو، اور نبی علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے زیادہ معزز ہے، اس بات میں کبھی کوئی شک نہیں۔ تے سیانے نہیں بڑھنا، کدی سونے صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو لے کے بحث نہیں کرنی، نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو لے کے۔ ہم تو اطاعت والے لوگ ہیں، فرما برداری والے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام کا کہنا صحابہ کو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کسی مسئلے میں چون چرا نہیں کی ہے۔ کہہ دیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جی یا رسول اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، بتا دیا کہ آج چلتے ہوئے سورج کو واپس بلا لیا تھا، جی یا رسول اللہ چلتے ہوئے سورج کو واپس بلایا گیا۔ کبھی اس معاملے میں بحث نہیں کرنی۔ تو اس بات کو اب ذہن نشین کر لیں کہ ہم لوگ یہ جو مدارس ہیں ان کے اوپر اتنی توجہ اس لیے دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے وفاداری کا رشتہ مضبوط رہے۔ کیا رہے جی؟ ہاں، جن کی وفاداری کمزور ہوتی ہے نا وہ جاندے مسئلے مسائل بال۔ پھر ابھی وہاں کلکتے میں بحث ہوئی تھی نا 2 لوگوں میں، ایک ملحد تھا وہ بھی مسلمانوں میں سے ہی تھا، وفاداری کمزور ہو گئی، منافقت میں اتر آیا۔ بات تو وفاداری کی ہے، دنیا میں کس بات کا اصل وزن ہے جی؟ لوگ کہ دودھ بیچ دینا اپا کہ کہتے دودھ چاہیے تھے اصلی، کیوں اصلی؟ اگر حکومت کے پاس جاؤ، ابھی حکومت کے کتنے لوگ ہمارے پاس بھی ہیں ساتھ میں ہمارے، اگر وہ حکومت کے وفادار نہیں ہوں گے تو کیا حکومت ان کو اپنے ساتھ رکھے گی؟ نہیں رکھے گی۔ حکومت کو بھی پتا ہے کہ کن لوگوں کی ضرورت ہے، وفاداروں کی ضرورت ہے۔ دین کو کن لوگوں کی ضرورت ہے بھائی؟ دین کو بھی وفاداروں کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو مخالف کا ایک مقام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس دلائل ہیں لیکن ان غیر مسلموں کے لیے جو اسلام پر اعتراض کرتے،
دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے، اسلام کے عقائد کے دلائل ہیں، لیکن ان کے لیے جو ہمارے مخالف ہیں، اگر کوئی ہم میں سے اٹھ کے اعتراض کرے تو اس کو غدار کہتے ہیں۔ دیش والوں کو بھی پوچھ لو، وہ کہتے ہیں کہ آس پاس جو دیش ہیں وہ چاہے دشمن ہی ہو، ان پہ کبھی نہ کبھی ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم میں سے غداری کرے تو کیا اس پہ ٹیبل پہ بیٹھا جائے گا؟ بتاؤ تو صحیح، دنیا کے کسی قانون میں غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں، کسی قانون میں نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا دین تو ہے ہی سراپا وفاداری کا نام، ہے ہی سراپا اطاعت کا نام، ہے ہی سراپا خلوص کا نام، ہے ہی سراپا محبت کا نام۔ ہم کس طرح سوچ بھی کس طرح سکتے، اگر کوئی برا خیال دل میں آتا بھی ہے تو اس وقت تک وہ نقصان دہ نہیں ہے جب تک ہم اس کو زبان پہ لا کے فتنے میں تبدیل نہیں کرتے۔ اگر دل میں خیال برا آ رہا ہے تو اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ ہمارے دل کو ٹھنڈا کر دے، ہمارے ذہن کو ہمیں پاک کر دے، لیکن خود بھی ناپاک ہونا، دوسروں کو بھی ناپاک کرنا، یہ اچھائی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان عیبوں کو آگے سپلائی کرتے ہیں۔ اب آخری بات سنیے، ایک پیاری سنت آپ کو بتا دیتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اچھا تو سادہ سوچیا زیادہ مسواک وہ بھی ہے اس کو اعتراض نہیں کہ پجامہ اچھا رکھو وہ بھی ہے، داڑھی رکھو وہ بھی ہے، لیکن سب تو پیاری سنت ہے کہ جیڑی اسی اکثر لوگوں نوں دس دیں سنو۔ سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی وقت کوئی ایک بھی بات منفی نہیں کی، مطلب 24 گھنٹے نبی علیہ السلام جو گفتگو کرتے تھے وہ مثبت کرتے تھے۔ صحابہ جب کہیں جاتے تھے فرمایا سنو ادھر آؤ، جی یا رسول اللہ، توحید تو سکھا چکے تھے ان کو، ختم نبوت تو سکھا چکے تھے، جب جانا ادھر آؤ، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جب جانا ہے لوگوں کو خوشخبری سنانی ہے، لوگوں سے بری باتیں نہیں کرنی، گرتے ہوئوں کو حوصلہ دینا ہے، ان کے دلوں کو چوٹ نہیں پہنچانی۔ ایک دن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں بندہ منافق لگتا ہے، ناراض ہوئے، فرمایا چھاتی پھاڑ کے دیکھیے، فرمایا بدگمان نہیں ہونا۔ ہمارے میں کیا خرابی ہے، کوئی اگر 2 گھنٹے میں فون نہیں اٹھا رہا، اچھا جان بوجھ کے نہیں اٹھا رہا ہوگا، اب اگلے کا فون چاہے بارش میں نالے میں گر گیا ہو، اب انہوں نے تو کہتے بھی جان بوجھ کے نہیں اٹھا۔ کسی کے گھر پہ گئے دروازہ نہیں کھلا، اچھا خود اندر ہوگا، شاید بچوں سے جھوٹ بلوا دیا، چاہے اگلا ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہو۔ ہم نے کیونکہ خود بدگمانیاں شروع کی تو بدگمانی کے اثرات اتنے برے ہوئے کہ بدگمانی سے گھر میں نفاق آ گیا، پھر بدگمانی سے محلے میں نفاق آیا، پھر بدگمانی سے مسجد کے اندر نفاق آیا، پھر وہی نفاق پنچایت چناؤ میں، وہی ویدھان سبھا میں، وہی پارلیمنٹ میں۔ آپ کیا سمجھے کہ بدگمانی چھوٹی سی بات ہے؟ اس نے آپ کے تمام شعبوں کو متاثر کر دیا ہے، دین کے شعبوں کو بھی، دنیا کے شعبوں کو بھی، سیاست کے شعبوں کو۔ تو دل کو پہلے پاک رکھنا ہے، رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ ایک دوسرے دے تے جج نہیں لگے ہوئے اے بھائی، اور تسی سنے ہونا ہے ساڈے پنجاب چ کہاوت ہے، ایتھے بھی ہونے، یہاں بھی ایسے کچھ لوگ ہو گئے جو کہتے ہیں کہ حضرت میں تو منہ پہ ہی کہہ دیتا ہوں جو کہنا ہوتا ہے۔ ہر ایک مدرسے میں، مسجد میں، محلے میں، پنچایت میں ایسے 2-3 گدھے ہوتے ہیں جو یہ ڈائیلاگ مارتے ہیں کہ حضرت میں تو، آپ کو تو پتہ ہے میں تو منہ پہ کہتا ہوں۔ اچھا اگر یہ سچ کہنے کی عادت ہے پھر یہ کیوں نہیں بتاتا کہ میں نے فلاں فلاں کے گھر میں ان کی بہن بیٹی پر زنا کی نگاہ ڈالی تھی؟ اگر اس کو سچ بولنے کی عادت ہے تو اس نے کیا آج تک اپنے اس گناہ کا ذکر کیا؟ کیا اس نے کبھی یہ کہا کہ میں نے اپنی بہن کا حصہ مار لیا پراپرٹی میں سے؟ اس نے کہا کبھی؟ کیا اس نے کہا کہ میں اس انتظار میں ہوں کہ پڑوسی مر جائے، اس کے بیٹے لڑیں گے تو میں یہ مکان خریدوں گا؟ یہ کہا اس نے؟ کیا اس نے کبھی کہا یہ کہ میں نے فلاں موقع پہ ایک بندے سے ٹھگی مار کے 3,000-5,000 کما لیے تھے؟ کہا نہیں، کیونکہ یہ اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے، دوسرے کی بے عزتی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ منہ پہ بولنے والا نہیں، یہ فتنہ پھیلانے والا بندہ ہے۔ اگر یہ سنت کے مطابق ہوتا،
اگر یہ دین کے مطابق ہوتا تو نبی علیہ السلام تو فرماتے اپنے بھائی کے چند گناہوں کو اپنی چھاتی میں چھپا لو، اپنے بھائی کی کچھ غلطیوں کو معاف کر دو، اپنے بھائی کی کچھ کوتاہیوں کو نظر انداز کر دو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ۔ اگر یہ ویسا ہوتا تو اس کا کردار بولتا نا۔ وہ دیکھیے سامنے پہاڑ ہے، اگر ابھی ہم نے اس پہاڑ کو اوپر جانا ہو تو میں اور آپ جب جائیں گے تو جب اوپر چڑھیں گے تو جھک کے چڑھنا پڑے گا۔ کیسے چڑھنا پڑے گا جی؟ جھک کے، کمر بھی جھک جائے گی، ہاتھ بھی، گردن بھی تھوڑی سی، لیکن ہم چڑھتے جائیں گے۔ اور لیکن اگر آپ کسی کو دیکھو نا کوئی اکڑ کے بات کر رہا ہے، کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا، کیوں کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نیچے اتر رہا ہے، اوپر نہیں جا رہا۔ یہ وہ تو سوچتا گڈی لے لی، کپڑے پا لے، 2-4 لیٹر نہ فوٹو کھچا لیا، نہیں سمجھے؟ تو سوچ رہا کہ میں وہ وہاں منہ بن گیا۔ نا 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 نا، یہ جو اکڑ آ گئی نا، کیونکہ اگر یہ اوپر جا رہا ہوتا کردار کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، اگر یہ اوپر چڑھ رہا ہوتا تو اس کی گردن بھی جھکی ہوتی، مزاج بھی جھکا ہوا ہوتا، زبان بھی جھکی ہوتی، کیونکہ یہ واپسی کے رستے میں ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اکڑا ہوا ہے، کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، لوگوں سے بدتمیزیاں کرتا ہے۔ اکڑ کے چلنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ سلوار ٹکنوں سے اونچی اس لیے نہیں کروائی کہ اس کو مٹی لگ جائے گی، یہ اس لیے کروائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن کی گردن میں سریا ہے، جو اکڑ کے چلتے ہیں، ان کی گردن جھک جائے، ان میں عاجزی پیدا ہو جائے، انکساری پیدا ہو جائے۔ تے ہن وہ بھی سنو، جنہاں دی سلوار اونچی ہے تے ماں پیو نوں گالاں کر دے، سلوار اونچی ہے تے گوانڈیاں نہ بدتمیزی کر دے، سلوار اونچی ہے تے ٹھگیاں بھی ماری جاندے، ہن اینوں اونچی دی بجائے گوڈیاں تے کر لا، اسلام نو تیرا لینا دینا کوئی نہیں۔ جب تک روح زندہ ہے، جب تک روح زندہ ہے، تب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ اور آپ یقین مانیں اس بات کو کہ جن لوگوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی عزتیں رکھی، آخرت کے اندر۔ تو کچھ مزاج بدلیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے پاس تو کتنے نیکی کے ذریعے ہیں، جاتے ہیں سڑک پہ پتھر گرا ہے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیجئے، کوئی غریب ہے اس کو کھانا کھلا دیجئے۔ آپ نے نبی علیہ السلام کے دین کو کس طرح سمجھا ہے؟ نماز میں پتہ ہے آپ کو قرآن پاک میں کہا ارایت الذی یکذب بالدین، اور پڑھو نہ کہ ارایت الذی فذلک الذی، پوچھئو مفتی صاحب نو جا کے، ایتھے اللہ فرماندے ہیں کہ انہاں دی نماز نہیں ہوندی۔ پڑھو جا کے اس آیت کو، اللہ فرماتے ہیں ان کو بتاؤ ان کی نماز خراب ہو گئی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا صرف نماز ہی پڑھتا ہے، یتیم کے منہ میں لقمہ پڑھ لو قرآن، صرف نماز ہی پڑھتا ہے، یہ کسی بیوہ کی خبر گیری نہیں کرتا۔ دیکھو پوری دنیا میں مسلمان کتنے طاقتور ہیں، کتنے مسلمان جگہ جگہ ہیں، کہیں کچھ ملے نہ ملے، آپ افریقہ میں جائیں، لاس اینجلس میں جائیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سب سے بڑا جو ریگستان ہے دنیا کا سہارا، اس میں بھی چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو اذان سنائی دے گی، نماز پڑھنے والے وہاں بھی موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے دین کو لوگوں کے اندر محبت والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم لوگ دیکھیں یہ دین پوری دنیا میں پہنچا، نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق نو بلایا، درا زکوٰۃ کٹھی کر، یا رسول اللہ کی کرنا، فرمایا کٹھی کر، کتھے؟ مسیتے۔ کی کرنا ہے؟ فرمایا پہلے نیڑے دے لوکاں نو امیر بنانا۔ ہم زکوٰۃ کیسے بانٹتے ہیں؟ ہمارے مدرسے چھوٹے چھوٹے ہیں، جو 5000 کلومیٹر سے آ رہا ہے، بھئی آجا بھئی پہلے تیری رسید کاٹتے ہیں۔ منع نہیں کر رہے ہیں جو باہر سے آنے والوں کے اکرام کے لیے، لیکن جو ہمارے دائرے میں غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، محتاج ہیں، رشتہ دار غریب ہیں، کسی کی سکی بہن غریب ہے، کسی کا سکا چچا غریب ہے، وہ اللہ کے بندے جس ترتیب سے اللہ نے ہمیں دین سمجھایا ویسے کیوں نہیں چل رہے؟
کہ صرف لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرانا ہے چودھری صاحب نے 2 لاکھ روپے دیتے گا سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کے لیے دین کو پہچانے, خدا کے لیے پہچانے دین کو. آنے والی نسلوں میں دین چاہیے. یہ مدرسے کیوں بنائے پتہ ہے؟ یونیورسٹی میں ہمارا بچہ پڑھنے جاتا ہے, کہاں؟ کالج میں, اسکول میں پڑھنے جائیں گے, ہم خود بھی بھیجیں گے, لیکن ہم ان بچوں کو وہاں بھیجنے سے پہلے قرآن حدیث کیوں پڑھاتے ہیں پتہ ہے؟ یونیورسٹی والے ڈگری دلوا سکتے ہیں, کرسی دلوا سکتے ہیں, افسر بنا سکتے ہیں, IRFS بنا دیں گے, IS IPS بنا دیں گے, SDM لگا دیں گے, تحصیلدار لگا دیں گے, ڈپٹی کمشنر لگا دیں گے, انسپیکٹر بنا دیں گے بچوں کو پڑھا کے. لیکن ان بچوں کو حلال حرام کی تمیز اگر کسی نے سکھانی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا دین ہے. ان کے اس عہدے پہ پہنچنے سے پہلے ان کی گھٹی میں ہم دین اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ جب وہ اس عہدے پہ پہنچے تو وہ کسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے رعایت نہ دیں, کسی کو غیر مسلم ہونے کی وجہ سے سزا نہ دیں. ان کو یہ پتا ہو کہ محمد رسول اللہ کا دین انصاف کا دین ہے, اس میں رشوت خوری حرام ہے, اس میں مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے, تو وہ اس قلم کو ہمیشہ حق اور انصاف کے لیے استعمال کریں. یہ خوبی ان میں رسول اللہ کے دین نے عطا فرمائی. اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پورے ملک میں, یہاں تو پتہ نہیں یہ بیماری ہے کہ نہیں, ہوگی تھوڑی بہت, اکثر جو بڑے غیر مسلم بھائی بہن ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں. ہمارے ہاں مسلمانوں میں آپ جائیں گے نا پوری دنیا میں سارے بڈھا بڈھی کا ہی ہے, اور کئی تو بڈھے نا اچھی ڈنڈا بھی پڑے ہوئے, جاندے ہوئے بھی کتے آندے ہوئے بھی. کیوں؟ یہ بوڑھا بوڑھی جو گھروں میں بیٹھے ہیں مسلمانوں کے, جن کی خدمت ہو رہی ہے, کیوں؟ کیونکہ بچپن سے مولانا نے سمجھانا شروع کیا, بیٹا امی ابو اور ناراض ہیں تو نماز نہیں ہوگی, بیٹا امی ابو ناراض ہیں تو اللہ دعا نہیں سنتے, بیٹا ماں باپ راضی ہیں تو رب رسول راضی ہے. بچپن سے ان کو گٹی پلا دی تو اب جب ماں باپ بڈھے ہوئے ہیں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھا ہوا ہے. اور جنہوں نے اپنے بچوں کو صرف بچوں کو اپنے کیا کہتے ہیں بورڈنگ سکولوں میں پڑھایا, اپنے بچوں کو انگریز بنایا, ان کے بچے آج کتے کو تو لے کے اپنے بستر میں سوتے ہیں, لیکن ان کے ماں باپ اولڈ ہوم میں اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دین نہیں تھا جو بچوں سے محبت اور بڈھوں کو بادشاہ بنانے کا درس دیتا. پڑھائیں بچوں کو, جتنی مرضی بڑی ڈگری دیں, لیکن ان کو دین پہلے ضرور پڑھانا ہے, قرآن پڑھانا ہے, حدیث پڑھانی ہے, حلال حرام کی تمیز سکھانی ہے, تاکہ یہ بچے جب دینداری کے یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئیں گے تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, اس ریاست کے لیے نہیں, اس پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.